نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر درس اول میں آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ آج کے درس میں اس آیت کی مختصر تفسیر صوفیانہ پیش ہے۔ حق یہ ہے کہ انسان روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے۔ روح جو ہے وہ عالم امر کی ایک چیز ہے اور جسم عالم خلق کا۔ قرآن عظیم میں ہے کہ یہود نے جب سوال کیا آقا علیہ السلام سے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں کہ روح کیا چیز ہے، وحی نازل ہوئی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا امر ہے۔ تو روح جو ہے وہ عالم امر کی ایک چیز ہے اور جسم عالم خلق کی۔ روح ملکوت میں سے ہے اور جسم ملک میں سے ہے۔ روح نورانی ہے اور جسم ظلمانی ہے۔ روح علوی ہے اور جسم سفلی ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے عالم کی طرف جانا چاہتی ہے۔ روح کا قصد قرب رب العالمین ہے۔ روح یہ چاہتی ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل ہو جائے، اور نفس اور جسم کا میلان حق سے دوری ہے اور اسفل السافلین کی طرف کو ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اور آپ کی تشریف آوری اس لیے ہے کہ لوگوں کو نفسانی ظلمتوں سے پاک کر کے قرب الہی کا مستحق بنا دیں، اور یہی ہوا کہ وہ قوم کہ جو سخت دل عناصر پر مشتمل تھی، کہ جہاں پر کفر و ظلمات کی اندھیریاں ایسی چھائی ہوئی تھیں، لوگ اتنے سخت دل تھے کہ ان میں جنگیں شروع ہو جاتی تو سینکڑوں برس تک چلتی رہتی تھیں، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ایک دوسرے پر مظالم ڈھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی تھی۔ مگر جب جلوگر ہوئے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ذات گرامی سے جو فیوض و برکات اس قوم کو پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم کو سرسبز و شاداب قوم بنا دیا اور ایسا بافیض قوم بنایا کہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی ان حضرات کے فیوض و برکات سے مستفیض ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اس لیے ہے کہ لوگوں کو نفسانی ظلمتوں سے پاک کر کے قرب الہی کا مستحق بنا دیں اور ان کی ظلمت نفس کو مٹا کر ان پر روح کے انوار ظاہر فرما دیں، جس کے بارے میں ارشاد باری تبارک و تعالی ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، آپ کی ذات تو وہ ہے کہ لوگوں کو ظلمتوں اور اندھیریوں سے روشنی کی طرف کو لے جاتے ہیں۔ مگر شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو روحانی انوار سے نکال دے اور نفسانی تاریکیوں میں پھنسا دے تاکہ انسان رب العالمین سے دور ہو جائے اور اسفل السافلین کے اندر پہنچ جائے، یعنی سب سے نچلے طبقے کے اندر وہ پہنچ جائے۔ اس آیت یعنی للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے انسانوں، اگر تم اپنی ظلمات نفس کو ظاہر کرو،
اس طریقے سے کہ شریعت کے مخالف اور طبیعت کے موافق رہو، یا ان ظلمات کو، تاریکیوں کو چھپاؤ اور دبا دو کہ طبیعت کی مخالفت کرو اور شریعت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کرو، تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ سب کا حساب فرمائے گا۔ اگر تم نے شریعت مطہرہ کی پابندی کی ہے تو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس کا بدل عطا فرمائے گا، اور اگر نفس کی پیروی کی ہے، شیطان کے بہکاوے میں رہ کر زندگی گزاری ہے، تو پھر تمہیں سزا کا مرتکب فرمائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کی روح اس کے نفس کے اوپر غالب ہو، اور ناکام انسان وہ ہے کہ جس کا نفس روح کے اوپر غالب ہو۔ اور اس غلبے کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ روح نفس پر غالب ہے یا نفس روح پر غالب ہے؟ اس کا پتہ چلتا ہے اس کے افعال، اس کے اعمال اور اس کے میلان سے، کہ اس کا میلان شریعت مطہرہ کی طرف کو ہے یا اس کا میلان شیطان کی طرف کو ہے۔ اگر اس کا میلان شریعت مطہرہ کی طرف کو ہے تو پھر وہ ایک کامل انسان ہے، کامل مومن ہے، اور اگر شریعت کی طرف کو اس کا میلان نہیں ہے تو وہ اسفل السافلین میں سے ہے۔ حضرات صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں سماوات یعنی آسمان، یہ حضرات انبیاء اکرام ہیں کہ یہ حضرات آسمان کی طرح مخلوق کو فیض دیتے ہیں، اور مؤمنین حضرات زمین کی طرح ہیں کہ یہ حضرات ہمیشہ انبیاء کرام سے فیض لیتے رہتے ہیں، کبھی ان سے بے پرواہ اور مستغنی نہیں ہوتے ہیں۔ اس آیت کے پہلے جملے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ نبوت کے آسمانوں میں جو کچھ فیوز ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور ایمان والوں کے دل جو ہیں وہ مختلف تاثیریں رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تو ایک ہے، فیض نبوت تو ایک ہی ہے، مگر جب اس فیض کا ظہور ہوتا ہے تو اسی فیض سے کہیں صدیق اکبر بنتے ہیں، کہیں فاروق اعظم بنتے ہیں، کہیں غوث اعظم بن کر ظاہر ہوتے ہیں، کہیں غریب نواز بن کر ظاہر ہوتے ہیں، کہیں صابر پاک اور وارث پاک بن کر نمودار ہوتے ہیں۔ یہ بھی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے۔ جس طریقے سے یہ ظاہری زمین مختلف تاثیر رکھتی ہے، ایسے ہی انسانوں کے دل مختلف اثر رکھتے ہیں۔ نبوت کا فیض تو ایک ہے، مگر صدیقین عام مؤمنین کے دل مختلف ہیں، جس اختلاف کی وجہ سے مختلف اثرات کا ظہور ہوتا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لہذا مولا رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ کی طرف کو ہمارا کامل میلان فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔